بہت عرصہ پہلے زمین پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ ان کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھا۔ ان کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام کو بے پناہ طاقت اور عقل و دانش سے نواز رکھا تھا۔ اپنی ان صلاحیتوں کے بل پر ذوالقرنین علیہ السلام نے زمین کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کی۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں یہ نام کیوں دیا گیا۔ بعض کا نظریہ ہے کہ یہ نام اس لیے پڑا کہ وہ دنیا کے مشرق و مغرب تک پہنچے، یعنی سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا مقام، جسے عرب کے رہنے والے قرنی الشمس سورج کے دو سینگ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تمام روایات میں یہی روایت سب سے مستند خیال کی جاتی ہے۔ ہمارا یہ قصہ بھی ذوالقرنین علیہ السلام کے ان دو سفروں اور ان کے نتیجے میں جنم لینے والی عجیب و غریب مہمات کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک مرد مومن، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے اور مہربان انسان تھے۔ وہ کبھی بھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ کا ان پر خاص کرم تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پہلے زمین کے اس مقام تک سفر کیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ سورج سیاہ پانی کے ایک تالاب میں غروب ہوتا ہے۔ اس مقام پر ایک قوم آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس قوم کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق سلوک کریں۔ یہ ان پر منحصر ہے کہ اس قوم کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں یا پھر اس پر سختی کریں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کے جواب میں عرض کی کہ نیک اور مہربان لوگ مجھے نیک اور مہربان پائیں گے، جبکہ برے اور ظالم لوگوں کے ساتھ میں برے انداز اور سختی کے ساتھ پیش آؤں گا، یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں اور بدترین انجام کے حقدار ٹھہریں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے یہ الفاظ غروب آفتاب کے مقام پر بسنے والی قوم سے بھی کہے اور اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک طویل سفر کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام زمین میں اسی مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں بھی ایک قوم کو آباد دیکھ کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کچھ عرصہ وہاں قیام کیا اور ان سب کو نیکی کی تلقین کرتے ہوئے اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ مشرق و مغرب کے دور افتادہ سفر کے بعد ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسے مقام پر جا پہنچے جو دو بلند و بالا پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہاں بھی ایک قوم آباد تھی، لیکن اس کا حال بہت خراب تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں کوئی دکھ یا غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور ان سے پوچھا کہ آخر ایسا کون سا مسئلہ درپیش ہے جس نے ان کی حالت اس قدر خراب کر دی ہے۔ قوم کے نمائندوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی طاقت اور لشکر دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اگر چاہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان پہاڑوں کے اس پار یاجوج ماجوج نام کی ایک بے حد وحشی قوم رہتی ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ان پہاڑوں میں رہتی ہے اور زمین پر ان سے زیادہ وحشی اور ظالم قوم آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ ان کے اور ہمارے درمیان ایک بلند پہاڑ حائل ہے۔ کچھ عرصے سے اس پہاڑ میں ایک خلا ہو گیا ہے۔ اب یاجوج ماجوج اس خلا میں سے ہو کر آتے ہیں اور ہمارے ملک پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہم میں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے ہماری جان چھڑا دیں تو ہم آپ کو بے حد و حساب مال و دولت دیں گے۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس پہلے ہی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں بغیر کسی لالچ کے تمہاری مدد کروں گا۔ پہاڑ میں موجود خلا کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک بہت بڑی آگ روشن کی۔ اب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پہاڑوں کے درمیان موجود خلا کے مقام پر مختلف دھاتیں پگھلا کر ایک ایسی عالی شان دیوار کی تعمیر کا آغاز کیا جس کی بلندی اور مضبوطی کی مثال نہیں ملتی۔ اول لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے گئے،
ایک پر ایک تختہ یوں جمایا گیا کہ معمولی سی بھی جگہ خالی نہ رہی۔ یہ دیوار یاجوج ماجوج اور انسانی آبادی کے درمیان اس انداز میں کھڑی کی گئی کہ یاجوج ماجوج کے لیے حملہ کرنا ممکن نہ رہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج آزاد کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ بلندیوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اپنی راہ میں آنے والی ہر شے کو کھاتے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی، پھر ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور میدان حشر میں سب کے اچھے برے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا۔